السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اپنے ذات کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں بسا کر زندگی گزارنا ہے دوستو۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے دوستو، اس لیے موت آنے سے پہلے پہلے اپنے ایمان کی تیاری کر لے، کیونکہ ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر ہو، ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر ہو، اللہ کے رضا والی موت نصیب ہو دوستو۔ کسی کا دل نہ دکھائے، کسی کو ناراض کر کر زندگی نہ گزارے دوستو، کسی کو ناراض کر کر زندگی نہ گزارے، اپنے ذات کو ہی فوکس کرنا ہے، کیونکہ یہ 360 جوڑ پر ہمارے اللہ کی حکومت چلتی ہے دوستو۔ یہ 360 جوڑ پر ہمارے اللہ کی حکومت چلتی ہے، ہمارے اللہ کی بادشاہت چلتی ہے دوستو۔ اللہ رب العزت جب چاہے اس 360 جوڑ کو کدھر بھی رکا سکتے ہیں، یہ اللہ کی طاقت ہے دوستو۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اور تمام امت کو اللہ کو سمجھنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اللہ کو پہچاننے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے دوستو۔ اس لیے ہر اعضا جو 360 جوڑ ہے نا، اس اعضا پر حکومت ہمارے اللہ پاک کی چلتی ہے، اس لیے یہ اعضا کو طے کر لو انشاءاللہ ہر گناہ سے یہ 360 جوڑ کو بچائیں گے، ہر گناہ سے۔ اور تھوڑی سی لذت کے لیے 5 یا 10 منٹ کے لذت کے لیے ہم گناہ کے کام سے بچیں گے اور نکاح کریں گے، شادی کریں گے، اللہ کے رضا والے کام کریں گے۔ کیا ہے اس میں نکاح میں؟ الحمدللہ میں نے فلاں کو قبول کیا اور حق مہر 2501 روپے مہر دے، اور حافظ صاحب جو نکاح پڑھائیں گے ان کو حافظ صاحب کو 500 روپے دے، اور ولیمہ کا کھانا دوسرے یا تیسرے دن ہم کرنا ہے 2 گواہوں کی موجودگی میں۔ الحمدللہ میں نے فلاں کو قبول کیا، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے رضا والے کام کرنا ہے دوستو، اللہ کے رضا والے۔ الحمدللہ میں نے فلاں کی جگہ پر اس لڑکی کا یا لڑکے کا نام لے اور پھر نکاح پڑھانا ہے۔ حافظ صاحب نے پڑھائے تو 500 روپے، حافظ صاحب یہ میرے پاس اتنے 500 روپے ہدیہ ہے، اس کو قبول کیجئے۔ حافظ صاحب قبول کرنے والے، حافظ صاحب کیا تمہارے مارنے آنے والے نہیں، قبول کریں گے۔ اور دوستو، حافظ صاحب آپ ہمارے بستی کے جو امام ہیں ان کی ہم قدر کریں، ہم ان کی قدر کریں۔ اللہ پاک نے جو حافظ صاحب ہمیں دیے ہیں ان کی قدر کریں۔ کتنے دینے ہیں؟ دن کو تمہارے 10 روپے، ایک پارلے بسکٹ پڑا ہے نا، اتنے بھی 10 روپے تم دن کو نکالے تو 300 روپے ہوئے دوستو۔ سمجھو ہمارے گاؤں میں سمجھو 20 گھر ہے، 20 گھر، سبوں نے اگر سمجھو 10 روپے بھی دن کو نکالے تو 300 ہوتے، تو 300 لوگوں نے سمجھو 40 مکان میں 300 لوگوں نے اگر 40 مکان نے سبوں نے 300 نکالے تو بن 12,000 روپے ہوئے۔ کتنے؟ 12,000 ہوئے۔ تو حافظ صاحب کا جو بھی پگار ہے آپ تجویز کر لے، اس میں کے دے اور باقی کا مسجد میں استعمال کرے وہ پیسہ۔ لیکن آج حافظ صاحب کو ہم نے اتنا کمزور کیا ہے دوستو، سمجھو امام ہے، بستی کا امام ہے، حافظ جی ہے، آج بچار کرو دنیا میں کتنے ایسے پگار ہیں۔ کام کو سمجھو جا رہا ہے آدمی تو 20,000 30,000 40,000 کما رہا ہے مہینے کو، 20,000 پگار ہے، 25,000 پگار ہے، لیکن وہ بیچارے کو 25,000 پگار ہے، لیکن وہ بستی کے امام کو اتنا کمزور سمجھ رہا ہے کہ اس کو 10 روپے کی یعنی ایک بسکٹ پوڑے کی چائے کو آج دن کو 100 روپے خرچہ آتا ہے۔ دن کو کتنا خرچہ آتا ہے؟ 100 روپے دن کو چائے پینے کے لیے گھر میں 100 روپے خرچہ آتا ہے، لیکن 100 بھی نہیں دیتا ہے، وہ صرف 100 روپے مہینے کو دیتے ٹائم آگے پیچھے دیکھ رہا ہے، وہ آگے پیچھے دیکھ رہا ہے۔ تو ہم ویوستھت اگر حافظ صاحب کو ہم عزت دیں گے تو اللہ پاک ہمیں عزت دیں گے دوستو، کیونکہ دوستو اگر سمجھو حافظ جی پرتیک مسجد میں مسجدیں چھوڑ کر وہ اپنے کاروبار میں گریں گے تو جنازے کی نماز پڑھانے والا بھی دنیا میں باقی نہیں رہے گا دوستو۔ کیونکہ دوستو اگر مسجد اماموں نے چھوڑے، دیکھو یہ قیامت کی نشانی ہے، یہ قیامت کی نشانی ہے دوستو، کیونکہ علماء ہے نا دنیا کے کاروبار میں لگ جائے گی، علماء دنیا کے کاروبار میں لگ جائے گی، عن قریب ہونے والا ہے، یہ عن قریب ہونے والا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اگر دنیا کے کاروبار میں علماء لگ گئے تو ہماری جنازے کی نماز پڑھانے والا بھی کوئی آنے والا نہیں دوستو۔ اس لیے ہم اپنے مسجد کے امام کو پکڑے دوستو، کیا 10 روپے ہم ایک ڈبہ لائے اور روزانہ 10 روپے ڈالے
तो 300 रुपये होते हैं। तो तुम्हारे तजवीज़ से बाबा कितने, एक 50 मकान है, चलो मेरे ये 150 रुपये, तो 7,500 रुपये महीने को होते हैं। 50 150 भी तो रोज़ाना 10 रुपये डाले और उसमें के 150 रुपये निकाल कर अपने इमाम को दे तो 7,500 रुपये, तो उसका गुजारा भी होगा। समझो हाफिज़ साहब के साथ उसकी बीवी है, बच्चे हैं, तो उनका गुजारा हो सकता है। फिर हाफिज़ साहब उसके और अलग से कुछ तो भी छोटा सा कारोबार करेंगे तो उनका गुजारा होगा। आज एकदम छोटा सा कारोबार करने, घर चलाने के लिए कम से कम 10,000 रुपये खर्चा है, कम से कम 10,000 रुपये खर्चा आता है दोस्तों। इसलिए आपने ये बस्ती के इमाम को इज़्ज़त दे दोस्तों, क्योंकि समझो अगर बस्ती का इमाम, मस्जिद का इमाम अगर मस्जिद में नहीं आएगा तो हमारी जनाजे की नमाज़ कौन पढ़ाएगा दोस्तों। हमें आती है जनाजे की नमाज़ पढ़ाने, समझो हम बोलते हैं हमारे को आती है, फिर हम जनाजे में जो भी 4 तकबीरों में जो भी पढ़ा जाता है वो हमें आता बोलते हैं, लेकिन हम कभी कौन सी हाफिजी के पास बैठे क्या मैं जो पढ़ता वो सही है क्या, इसका विचार करें। तो अपने बस्ती के इमाम को हम इज़्ज़त दें, करेंगे इंशाअल्लाह। और दोस्तों अगर हम अपने इमाम को, हमारे मस्जिद के इमाम को हम इज़्ज़त देंगे, उनको व्यवस्थित पगार देंगे, तो वो खुश होकर हमारी मदद करेंगे दोस्तों, हमारी मदद करेंगे दोस्तों। इसलिए देखो दोस्तों, हमारे गांव में कोई इंतकाल हुआ तो उसकी जनाजे की नमाज़ पढ़ाएगा वो, हाँ, फिर ये करेगा, क्योंकि जनाजे की नमाज अगर पढ़ाएगा, सही पढ़ाएगा तो सही होगा दोस्तों। आज इमामों की बरकत से आज जनाजे की नमाज हो रही है। कब्र में कैसा किसको लिटाया जाता है ये इमामों की बरकत है, नहीं तो इससे पहले 20 साल 30 साल 40 साल पहले कब्र में नमक डालते थे लोग, नमक डालते थे। हाँ, ऐसी भी बस्ती है कि कब्र में पहले नमक डालते थे। अभी ये इमामों के, ये हाफिजी मौलाना के ज़रिए से मालूम हुआ कि कब्र में नमक नहीं डाला जाता। हाँ, कुछ बस्ती में ऐसे अभी भी नमक डालते हैं। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए दोस्तों। इसलिए देखो, बस्ती में इमाम रहा, हाफिजी रहा, मौलाना रहा, तो उसकी बरकत से हम अपने बस्ती को सुधार सकते हैं दोस्तों। इसलिए हम अपने इमामों की, अपने हाफिज़ साहब की कदरदानी करें दोस्तों। हाफिज़ साहब रहेंगे तो हमारा निकाह पढ़ाएंगे, हमारी नमाज़ पढ़ाएंगे, हमारी नमाज़ें सही होंगे, हमारे बच्चों की नमाज़ें सही होंगी। तो अपने बच्चों के, अपना घर का माहौल बनने के लिए हम 10 रुपये रोज़ाना नहीं निकाल सकते, इसलिए अपने हाफिज़ साहब को हम रोज़ाना के 10 रुपये निकाले दोस्तों। हाँ, अल्लाह पाक मुझे और आपको और तमाम उम्मत को अल्लाह अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए, और अपने बस्ती के इमाम को, बस्ती के हाफिजी को लेकर हमें चलने की तौफीक नसीब फरमाए दोस्तों। करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।